اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے علم کیا ہے، اس نے نازل کیا اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یشہدون، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بگٹر دوڑتے رہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو، اس لیے کہ بعض ملنگ قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو، میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا، لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے۔ یا ایھا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا، you won't be able to plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں گئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ جھوٹ بولنا ہے تو بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ بولنا ہے خود بولو، خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا، یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بارش بابا ہم بازی والی بات ہو گئی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کی طرف سے پھیل ہوا ہے۔ ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہا کے، لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن، اللہ کا ایک کن جو ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں۔ کلمتہ القاہا الی مریم اور روح منہ، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں۔ ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں۔ وہ نور محمدی کیا ہے؟ روح محمدی، اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئی ہے۔ جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے، تو حضور کی نور، حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح ان کی اپنی شان۔ روح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین، ایک میں تین، تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنوم میں۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ صدق اللہ العظیم۔